بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میرا نام محمد شفقت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگ وتھ شفقت یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ہم یہاں سوابی میں اپنے ایک محترم زمیندار کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ سوابی حسین یار کا جو علاقہ ہے یہاں پہ تمباکو کی کاشت کس طرح کی جاتی ہے اور یہاں کے زمیندار ہیں جو وہ تمباکو سے کس طرح اپنے ذرائع آمدن میں اضافہ کرتے ہیں۔ جی یہاں یار حسین ضلع سوابی کا سب سے بڑا گاؤں ہے اور زیادہ تر لوگوں کا معاش طریقہ معاش جو ہے ذریعہ معاش وہ زمینداری پہ منحصر ہے۔ یہاں سب سے بڑی فصل جو ہوتی ہے جس کو کیش کراپ کہا جاتا ہے وہ تمباکو ہے۔ تمباکو میں بھی دو قسم ہے، ایک چھوٹی نسل ہوتی ہے اور ایک بڑی ورجینیا کہلاتی ہے جو سگریٹ میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر ورجینیا کاشت ہوتی ہے۔ ابھی تمباکو کا سیزن شروع ہو گیا ہے، لیکن ہر وقت ان زمیندار کے مختلف مسائل ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ وہ مسائل معاشی لحاظ سے سب سے بڑے ہیں، اس لیے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کو اس کاشت کی وہ قیمت نہیں ملتی جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حکومتی پالیسیاں بھی ہیں اور کچھ ان کے اپنے مسائل بھی ہیں۔ حکومتی پالیسیاں مختلف وقت پہ جب پنیری لگتی ہے تمباکو کی، اس وقت ٹوبیکو بورڈ اس کی قیمت کا تعین کرتا ہے، جس میں ٹوبیکو بورڈ کے ممبر ہوتے ہیں، کاشتکار حضرات ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کے کمپنی کے ممبرز ہوتے ہیں۔ پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو اس وقت 265 روپے فی کلو کے حساب سے انہوں نے خریدنا تھا، جو ریٹ مقرر ہوا تھا۔ لیکن زمیندار کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا اپنا خرچہ جو 1 کلو پہ آ رہا ہے وہ تقریباً 250 سے لے کے 260 روپے کے حساب سے ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی پنیری آپ لگاتے ہیں تو آپ کے گھر کے جتنے بھی ممبر ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوٹتی جب تک یہ بازار میں بک نہ جائے۔ تو اگر دیکھا جائے تو 5 روپے یا 10 روپے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ ان کی کمائی ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو وہ 5 افراد اس میں محنت کرتے ہیں تقریباً 4 سے 5 مہینے تک۔ تو ان کے اگر روزانہ کا حساب بھی لگایا جائے تو وہ ان کو پورا دیہاڑی کے حساب سے اگر لگایا جائے تو وہ ان کو نہیں ملتی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ٹوبیکو کا پودا جب لگتا ہے تو اس پہ مختلف ادویات کی شروعات ہو جاتی ہے تب تک جب تک اس کو پکا نہ دیا جائے بٹی میں۔ اس کے مضر اثرات بھی 95% زمیندار جب پودا لگاتا ہے، سیزن ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے جاننے والے ہیں ڈاکٹر حضرات یا یہ چھوٹے کلینکس وغیرہ ڈسپینسر ٹائپ، تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیزن شروع ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک گرمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گرمی میں سارا دن کام کرنا، اس سے بیماریاں مختلف، گلا خراب ہو گیا، ساتھ میں ٹیمپریچر ہو گئے، جسم درد ہو گیا۔ پھر بٹی کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی پیک کی گرمی موسم کی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں آگ کی بھی ہوتی ہے۔ دوسرا اس کے جو ادویات استعمال ہوتے ہیں اس کے مضر اثرات۔ تو اگر ایک زمیندار نقد پہ جب لکڑ لیتا ہے اس کے بٹی کے لیے، وہ پچھلے سال کی اگر بات کریں تو تقریباً کوئی نقد پہ مل رہا تھا 580 روپے پر کے جی، سوری پر 50 کے جی۔ اب اس جو قرض پہ لے رہا تھا اس کو مل رہی تھی 750 روپے۔ یہاں پہ میجورٹی جو زمیندار ہے اس کے پاس زمین کیا ہے؟ 10 کنال، 5 کنال، 8 کنال۔ تو ایک تو اس کو قرض پہ جو لکڑ ملی وہ 200 روپے ایکسٹرا وہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔
ساتھ میں اس نے جتنی بھی اس کے لیے کھاد وغیرہ چاہیے وہ بھی اس نے قرض، اس لیے کہ 5-10 کنال کے زمیندار کے پاس کتنا پیسہ ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے ایکسپینسز 250 سے لے کے 260 تک ہے. تو وہ جب بیچتے اس کا صرف اور صرف فائدہ یہ ہے کہ اس کو کیش میں پیسے مل جاتے، جو بھی ڈیٹ کمپنی اس کو دیتی ہے. کہ فرض کرے آج میں ٹوبیکو لے گیا، آج 3 تاریخ ہے، وہ مجھے کہیں گے کہ آپ کو اگلے مہینے کے 3 تاریخ کو. صرف فائدہ یہ ہے کہ وہ کیش ایک دن میں ان کو مل جاتا ہے، لیکن ان کی جو محنت ہے وہ ان کو پوری کی پوری نہیں ملتی. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ زرعی مداخلت پر اٹھنے والے اخراجات ہیں جو جی وہ جب آپ کی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے مارکیٹ میں جاتی ہے تو اس کی وہ مناسب قیمت نہیں، ویلیو جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے زمیندار جو ہے مشکلات کا شکار ہے. بالکل. تو یہاں پہ آپ جو کمپنیز آپ سے جو ٹوبیکو خریدتی ہیں جی وہ کون کون سی کمپنی ہیں؟ سب سے بڑی کمپنی یہاں پہ جو ملٹی نیشنل ہے، ایک ہے پاکستان ٹوبیکو، دوسری ہے فلپس اینڈ مورس. اس کے علاوہ لوکل کمپنیز بھی ہیں، خیبر ہے اور مختلف یہ ٹینڈر سگریٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہاں پہ ہے لیاقت خان اس کا نام ہے، وہ ہے بڑے پرچیزر. ایکسپورٹر بھی یہاں پہ ہیں، لیکن ایکسپورٹر بھی اگر مال لیتے ہیں ان کے اپنے کارخانے بھی چھوٹے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، دوسرا وہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. تو چھوٹے زمیندار جو ہے ان کو تو اتنا فائدہ نہیں ہے. ایک تو ان کی اپروچ نہیں ہے کسی بھی بڑی جگہ پہ، بڑی ان دا سینس جو ایکسپورٹر ہوتے ہیں تو یہ تو ایک ایکسپورٹ لائسنس انہوں نے لی، یہ ڈائریکٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی یہ ٹوبیکو کی کراپ تیار ہوتی ہے تو اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ؟ فارمر خود کرتے ہیں نہیں، یا کمپنی کی طرف سے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ٹوبیکو بورڈ بنا ہوا ہے. وہ ٹوبیکو بورڈ کے ممبرز ہوتے ہیں، ساتھ میں 3 یا 4 زمیندار بٹھا دیتے ہیں اور ساتھ میں کمپنیز ہوتی ہے تو وہ ریٹ پنیری لگانے سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. ہاں وہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ ریٹ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو بات گندم کا اگر آپ حساب لگائیں، فرض کریں ایک کنال سے آپ کو تقریباً کوئی 7-8 من ملتی ہے، اس کی قیمت اگر ابھی کے حالات کو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ مارکیٹ میں ریٹ گندم کا چل رہا ہے تقریباً 6 سے 6.5 ہزار روپے من آج کے دن کی. لیکن ٹوبیکو کا ریٹ جو ہے وہ اگر کنال کے حساب سے لگائے تو وہ بن جاتا ہے تقریباً 8,000 8,500 2-2.5 ہزار کا فرق. لیکن زمیندار کے لیے 1 روپیہ بھی بڑی چیز ہے. دوسری بات یہ کہ وہ یہ گندم زیادہ خود استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے تو پیسے نہیں آتے، اس کے گھر میں پیسے نہیں آتے، وہ تو خود کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ٹوبیکو کا یہ کہ وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، تو اس کو جو میرا اپنا خیال ہے اس کو صرف وہ پیسے نظر آ رہے ہیں. اس کو اگر میں کہتا ہوں کہ الٹرنیٹ کوئی دوسری یہاں پہ لوکل سبزیاں ہو گئی یا کوئی فروٹ وغیرہ ہو گئے، لیکن اس میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ اویئرنیس دے گا کون، اور دینے والے تو اگر ہیں بھی تو ان کی اتنی ریسورسز نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس ہمارے یہ ایک سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے تقریباً تمام پاکستانیوں میں، کہ کسی بھی نئی چیز کو یہ آسانی سے قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں نے اس انٹرویو سے پہلے بھی آپ سے جو بات ہو رہی تھی میں نے آپ کو مثال دی کہ میں یہ نوشہرہ کے علاقے خیشکی ایک علاقہ ہے وہاں پہ گیا ہوا تھا. تو وہاں پہ گنے کے حوالے سے ایک آرگنائزیشن کام کر رہی تھی، تخبئی مردان اور یہ نوشہرہ کا یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ یہ شوگر کین کی بہت بڑی لینڈ ہے جہاں پہ ایگریکلچر زیادہ تر لوگ یہی لگاتے ہیں. تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک میٹنگ لگی ہوئی تھی اور وہ نئے طریقے کاشت کے حوالے سے بتا رہے کہ گنا اگر آپ اس طریقے سے کاشت کریں گے تو اس کی پیداوار آپ کی تقریباً more than 50% بڑھ جائے گی.
پھر تقریباً یہ 2013 کی بات ہے، 2018 میں وہاں گیا، اس بندے سے اس حوالے سے بات چل رہی تھی، تو میں نے کہا وہ میٹنگز وغیرہ جو ہو رہی تھی تو اب کیا پوزیشن ہے اس کی؟ 5 سال بعد وہ مجھے بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے وہ طریقہ اڈاپٹ کیا ہے ان کی تقریباً مور دین 60% ان کی کراپ میں اضافہ ہوا ہے۔ 5 سال لگے چند لوگوں کو وہ چیز وہ طریقہ کار اپنانے میں۔ ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ زمیندار رسک لینا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں میرے پاس چھوٹی سی زمین ہے، اگر میں یہ نئی چیز یہاں پہ یہ نئے طریقہ کار یا نئی چیز میں لگاؤں اور اگر وہ اس کی پیداوار میری اپنی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق نہ ہوئی تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ میں اگر 6 مہینے میرے ضائع ہو گئے تو میں 2 سال پیچھے چلا جاؤں گا۔ تو کچھ یہ مسائل بھی ہے زمیندار کے۔ یعنی ذمہ دار یہ چاہتے ہیں کہ کام کوئی اور کرے اور ہم اس کو دیکھ کر اڈاپٹ کریں، بالکل بجائے اس کے کہ ہم خود چیز کو بالکل یہ تجربہ کریں، تو ایسا ذمہ دار نہیں کرتے۔ ایسے زمیندار نہیں کرتے۔ وہ اگر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں طریقے گنے کے حوالے سے، آپ کے جو یہاں پہ زمیندار ہیں سینٹ یار میں، ان کی کیا سائیکل ہے؟ یہ کس طرح چیزیں خود اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا نہیں خود دیکھ کے؟ بالکل بھی نہیں، یہ کہیں نہ یار حسین میں اور نہ جتنا مجھے کے پی کے کا ایکسپیرینس ہے، پنجاب کا مجھے تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے، تو کوئی بھی چیز اگر آپ ان کو دیتے ہیں، چاہے وہ نئی فصل ہو گئی، چاہے نئے طریقہ کار ہو گیا، اس کو اپنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں زمیندار۔ تو اس وجہ سے بھی اچھے دن ان کے نہیں آتے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے۔ انشاءاللہ۔